اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام، ابتداءً دیکھیے دعائیں و مدنی پھول۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، جانشین عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے ہمراہ کھانا و عاشقان رسول کے تاثرات۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کی صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ میں مزارات حاضری۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، نگران شورا کا سلسلہ کلینک مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے مبلغ دعوت اسلامی خلیل عطاری کے بڑے بھائی علی حسن عطاری کی مدنی منی کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ملاحظہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سر مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی و فیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے علی حسن عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چھوٹے بھائی خلیل عطاری نعت خواں نے یہ خبر دی کہ میرے بڑے بھائی یعنی علی حسن عطاری کی بیٹی سمیہ عطاریہ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو کر صرف 13 سال کی عمر میں دم توڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ سمیہ عطاریہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر گناہ معاف کر دے۔ الہ العالمین، مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، نور مصطفیٰ سے روشن فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کی بے حساب مغفرت کر کے جنت الفردوس میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا روز عطا فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحومہ سمیہ کے تمام سوگواروں کی خدمتوں میں سلام اور تعزیت کا پیغام اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، صرف اور صرف مدنی چینل دیکھیے، اور کوئی گناہ بھرا چینل مہربانی کر کے مت دیکھیے، اپنی کمزوری پر رحم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم سبھی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ
خاموش مبلغ ہوتا ہے، گویا ہمیں کہتا جا رہا ہے کہ جس طرح میں آج دنیا سے منہ موڑ کے سوئے قبرستان چل پڑا، تمہارا بھی نمبر آئے گا۔ جی ہاں، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا نام میں مرحومہ سمیہ کے ایصال ثواب کے لیے مدنی التجا کہ علی حسن بھائی، آپ خلیل بھائی بھی ذہن نصیب مل جل کے کوئی 1 مہینے کا مدنی قافلہ تیار کر سکے تو ضرور کریں۔ مرحومہ کا بیڑا پار ہو انشاءاللہ، آپ کا بھی بیڑا پار ہو انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی مدنی التجا کہ ہو سکے تو زیادہ نہیں تو کم از کم 2500 روپے کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلسوں میں جس طرح بھی ان کو ایصال ثواب کے لیے تقسیم کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کے سارے خاندان کا اور سمیہ اختاریہ کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب پر رحمت نازل فرمائے، آپ سبھی کو بے حساب بخشے، مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو۔ تمام سوگواروں کی خدمت پر سے میری بے حساب مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ ایک مدنی پھول بھی قبول کرتے جائیے۔ نیکی دعوت مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں نے تورات شریف میں پڑھا کہ جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جانشین عطار حضرت مولانا عبید رضا عطاری المدنی نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کھانا تناول فرمایا، ملاقات کا شرف بخشا، جبکہ شرف ملاقات پانے والوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، جھلکیاں دیکھیے۔ الحمدللہ مل کر بہت دل کو سرور ملا، اور میں نیت کرتا ہوں ایک مٹھی داڑھی شریف رکھوں گا اور آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مجھے یہاں آ کے بہت اچھا محسوس ہوا، بہت اپنے دل کو راحت ملی۔ ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے۔ شہزادہ عطار سے ملاقات ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں ہر سال یہاں پہ مرشد کی بارگاہ میں آتا رہوں گا۔ یا روحانی اور جسمانی دونوں تربیت ہوتی ہے، مرشد کے ہر فرمان پہ یہ جان بھی قربان ہے۔ میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے ہر ماہ میں قافلے میں شرکت کروں گا۔ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے۔ شہزادہ حضور سے ملاقات ہوئی، دل کو بہت اطمینان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شہزادہ عطار سے ملاقات کی اور خود میں بدلاؤ محسوس کیا، اور انشاءاللہ اس مہینے کی 5، 6، 7 تاریخ کو مدنی قافلے میں نیت کرتا ہوں۔ سر پہ قائم رہے، سگیا تار کے سر پہ قائم رہے، سایہ تار کا ان کو آباد رکھے، سایہ تار کا ان کو آباد رکھے۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر ساؤتھ افریقہ آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں آپ نے صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ میں مزارات اولیاء پر فاتحہ خوانی کی، جبکہ مجلس ازدیاد حب کے تحت ملاقاتوں کا بھی سلسلہ ہوا۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے۔ ان کے سارے گھرانے
घराने को भी शाद रख। हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा। हासिदों से बचा इनको आबाद रख, हासिदों से बचा इनको आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले। कर दे इन पे फिदा इनको आबाद रख, कर दे इन पे फिदा इनको आबाद रख। इनके घर बार को, इनके हर यार को, इनके घर बार को, इनके घर यार को दुश्मनों से बचा इनको आबाद रख। सगे तार के सर पे कायम रहे, सगे तार के सर पे कायम रहे, सगे तार के सर पे कायम रहे। साया तार का इनको आबाद रख, साया तार का इनको आबाद रख, साया तार का इनको आबाद रख, साया तार का इनको आबाद रख। इनके गम दूर कर खूब मसरूर कर, इनके गम दूर कर खूब मसरूर कर, इनके गम दूर कर खूब मसरूर कर। आफतों से बचा इनको आबाद रख। सिलसिला क्लिनिक मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। निगरान शूरा ने भी मदनी फूल इरशाद फरमाए। सिलसिले की मुख्तसरन झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला क्लिनिक लिए हाजिर हैं। आज के सिलसिले में जो हमारा मौजू है वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को नापने का वाहिद ज़रिया आला होता है। अक्सर लोग बोलते हैं हमें पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमें पता चल जाता है हमारा लो है। ये जिस हम जो चर्बी खाते हैं, चर्बी खून की नालियों में इस तरीके से जमा होती है और खून की नाली को इस तरीके से बंद कर देती है। तो जो खून आ रहा है फाइनली खून का आना बंद हो जाता है। वो अगर ये खून का आना दिल में बंद हो गया तो ये हार्ट अटैक, खून का आना इसी तरह अगर दिमाग में बंद हो गया तो फालिज यानी स्ट्रोक। ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ जो है उसके सामने कोशिश की जाए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उसको गुस्सा या ऐसी कोई चीज़ सामने ना आए जिससे उसको परेशानी हो। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है और इस दर्जे तक इफ़ेक्ट पड़ जाए तो बहुत सीरियस नुकसान हो सकता है। हर क्लिनिक के सिलसिले में कुछ ना कुछ गुफ्तगू खाने पीने पर होती है। तो ऐसा लगता है कि हमारे तकरीबन अमराज का जो गेटवे है वो फूड है, खाना है। अब ये देखें, इसमें आपको एक ये रेड मार्किंग नज़र आ रही है, लाल रंग की है और बकाया जो है ब्लैक कलर की है। ये रेड मार्किंग एक तरह से आपकी शो हो रही है नॉर्मल वैल्यू, एक तरह से 140 हाईएस्ट पे आ रही है और लोएस्ट पे कम से कम पे 60 पे आ रही है। यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कमोबेश इसके दरमियान कहीं होना चाहिए। तो खलील भाई, ब्लड प्रेशर के हवाले से आज आप क्या घरेलू इलाज तजवीज़ कर रहे हैं? शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का जो रिसाला है बीमार आबिद, इसमें आपने सफ़ा नंबर 45 पर एक इलाज तहरीर फरमाया है। सबसे पहले इंशाल्लाह उसका अर्ज़ करता हूँ। ये मेरे सामने कड़ी पत्ता इसे कहा जाता है। कड़ी पत्ता 4 अदद कड़ी पत्ते 1 कप पानी में रात भर इसको हम भिगो देंगे। 4 अदद कड़ी पत्ते, ये अलग अलग एक पत्ता, हम उसमें 4 ये 4 अलग हो गए, ठीक है। 4 अलग करके 1 कप पानी के अंदर इसको भिगो दें। भिगो दिए। अब रात भर ये भीगा रहेगा, सुबह इसमें से 2 पत्ते जो है वो खा लें। अच्छा जी, और फिर जो पानी होगा कप का वो उसको पी लिया जाए और बाकी जो 2 कड़ी पत्ते बचेंगे उसको खाने वगैरह में, सलाद में या किसी भी अंदाज से उसको खा लिया जाए। तो इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा ये होगा
کہ صرف ایک ہفتے میں بلڈ پریشر انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا ماشاءاللہ، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ بلکہ ایک ہی دن میں فرق محسوس کریں الحمدللہ، انشاءاللہ ماشاءاللہ، اور الحمدللہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس علاج سے جو یہ مریض ہوگا اس کے چہرے پہ بھی انشاءاللہ واضح رونق آ جائے گی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے میرا کیا نکلے گا، ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اس کے حوالے سے کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو جس طرح ایک جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تو توجہ گئی کہ ایک ڈاکٹر کے صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا نکل آئے گا، ذرا سوچئے کہ قبر و حشر کے حوالے سے کہ جب نامہ عمل کھولے جائیں گے تو نہ جانے کیا کیا نکل آئے گا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے احسان ثواب کے لیے ہونے والے مدنی حلقے میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں شرکت فرمائی۔ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ میں چاٹگام والوں کو یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اتنا بڑا گراؤنڈ کیسے فل کریں گے، اور جو انہوں نے پنڈال لگایا تقریباً 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ یہ پنڈال بنایا ہے، یہ تو بہت بڑا یہ اجتماع ہے الحمدللہ۔ پورے بنگلہ دیش میں اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ مجھے لاسٹ ٹائم میسج آیا کھلنا سے کہ کھلنا سے 12 بسیں لانے کی تیاری کر رہے ہیں، بوری شال میں اس کی تیاری ہو رہی ہے، راجشاہی میں اس کی تیاری ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بوگرا میں تیاری ہو رہی ہے، ناٹور میں ہو رہی ہے، بلکہ جیسور میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو ایک مدنی حلیے والے ملے، وہ حیران رہ گئے جیسور میں تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، جیسور میں ہی کہاں سے آ گیا؟ تو کہا میں مکہ پاک میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا، اور انہوں نے کہا میں جیسور کو مجھے اطلاع مل گئی ہے، پیغام مل گیا ہے، میں جیسور سے ایک بس لے کر انشاءاللہ چاٹگام آؤں گا۔ یہ اسی طرح پورے بنگلہ دیش میں سلٹ، ہودی گنج، شائستہ گنج، کومیلا، چاند ناٹور اور الحمدللہ نوخالی، فینی، رنگونیا، کوکس بازار سے تو لاسٹ ٹائم مجھے آیا کہ پتہ نہیں 12 بسیں ہیں، کتنی بسیں وہ ریڈی کر رہے ہیں کوکس بازار والے بھی، رنگا ماٹی، رنگونیا، بہت ماشاءاللہ چاروں طرف پورے بنگلہ دیش میں تیاری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بے شمار عاشقان رسول اس اجتماع میں آئیں گے۔ تو آج سمجھ لیں اس میلاد شریف کی محفل کی برکت سے آپ کو بھی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی صرف اونلی 3 days دنیا کے دن گزر ہی رہے ہیں، اب بولے میرا کام تھا، مشکل تھی، پرابلم تھی، تو پرابلم کو فیس کر کے دین کے لیے وقت نکالنا یہی تو قربانی ہے۔ آپ نے آج بھی تو قربانی دی نا ماشاءاللہ، اگر آپ نہیں آتے تو نہیں آتے، آگے تو ماشاءاللہ برکتیں ملی، تو آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں گے بھائی؟ آئیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مدنی ماحول میں بنگلہ دیش میں بہت سارے پروگرام ارینج ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے تحت۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو کامیابی عطا فرمائے اور ایسے میلاد کی محفلیں ماشاءاللہ سجتی رہیں۔ اترا ہمارے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے انشاءاللہ کوششیں ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں اجتماع میں لے جائی جائیں۔ آج میں نے جہاں پہ دعوت اٹینڈ کی ہے، جب بہت مزہ آیا الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بڑے محفل سے جانے کے لیے اور اس میں اور دینی تبلیغ کام کرنے کے لیے سب کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کامران عطا فرمائے، اور میری دعا اللہ تعالیٰ ایسی محفل جو اٹینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر اپنا رحم فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری میں 10، 11، 12 فیبرری کو چٹاگانگ میں اجتماع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب دوستوں سے، سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے وہ سب لوگ اس کو اٹینڈ کریں اور محفل پاک کو، نورانی محفل پاک کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں۔ دعوت اسلام طرف سے 3 دن کے اجتماع میں دعوت رہا سب کا، آپ لوگوں کا سب کا جانا ضرور۔ چٹاگام میں 3 دن دعوت اسلامی کے آپ لوگ سب آئیں گے، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے۔ سلسلہ ہوا ذہنی آزمائش براہ راست، مرکز الاولیاء لاہور آگے رہا۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ایک پسندیدہ سلسلے کی جھلکیاں پیش خدمت۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 7 کا آج دوسرا سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور داتا کا جو شہر ہے اس کا مقابلہ ہے ضیاء کوٹ والوں سے، اور ضیاء کوٹ بھی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی سے نسبت کی بنا پر ہم سیال کوٹ کو دعوت اسلامی والے ضیاء کوٹ کہتے ہیں، تو دونوں گویا پڑوسی شہر ہیں۔ مرکز الاولیاء مکی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلانے کی مدت میں کیا کوئی فرق ہے؟ لڑکے اور لڑکی کے دودھ پلانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض عوام میں جو مشہور ہے کہ لڑکے کو 2.5 برس اور لڑکی کو 2 برس، تو یہ صرف اور صرف غلط ہے۔ اور لڑکے اور لڑکے دونوں کی مدت جو دودھ پلانے کے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے 2 سال۔
صرف 2 سال تک ہی دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ جو مشہور ہے کہ لڑکے کو 2.5 سال اور لڑکی کو 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ باہر شریعت بھی مسئلہ موجود ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ استخارہ کے کیا معنی ہے؟ استخارہ کے معنی مشورہ کرنا اور بھلائی طلب کرنے کے ہیں۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کے معنی ہے مشورہ کرنا یا بھلائی طلب کرنا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں استخارہ کے معنی ہے خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا۔ چونکہ نماز استخارہ اور دعا استخارہ میں بندہ اللہ عز و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ جواب ان کا بھی درست ہے۔ 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 28 نمبر ہیں، بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اب باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے پیارے آقا کی پیاری باتیں۔ یہ بتائیے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جنہیں حدیث مبارکہ کے مطابق واپس نہیں لوٹانا چاہیے؟ ماں حوالہ بتائیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر 3 چیزیں دی جائیں تو ان کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے: خوشبو و تیل، دودھ و تکیہ۔ ماشاءاللہ، ریفرنس بھی دیجئے کس جامع ترمذی شریف۔ آپ نے کہا ترمذی شریف میں ہے، جناب یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے: تکیہ، خوشبو و تیل اور دودھ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی کی، نمبر بتائیں گے آپ؟ نمبر 7 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حدیث پاک کے مطابق جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ اس سے کتنی دور ہو جاتا ہے؟ 40 میل۔ آپ نے کہا 40 میل، اس کا جواب ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ یہ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ بہرحال سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کا دوسرا مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے قریب آئیے، اور آج مرکز الاولیاء لاہور کے مکی کے اسلامی بھائیوں نے مقابلہ جیت لیا ہے، کچھ آگے بڑھ گئے ہیں اور اگلے راؤنڈ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن ضیاء کوٹ والے بھی نہ گھبرائیں، بڑا اچھا مقابلہ کیا، لیکن ایک موقع مزید ان کو ملے گا۔ 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع ذکر ہے مدینہ الاولیاء چٹاگانگ کا، جہاں اجتماع پاک کی تیاریاں جاری ہیں۔ کچھ مناظر اجتماع گاہ کے بھی دیکھیے، جبکہ ملاقاتوں میں اجتماع پاک کی دعوت دی گئی۔ 3 دن اجتماع پاک چٹاگانگ میں، 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 چاری دکت کے آستے قافلہ چٹاگانگ میں، 4 دکت کے آستے قافلہ چٹاگانگ میں، چٹاگانگ میں چلو چٹاگانگ، 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 چٹاگانگ میں چلو چٹاگانگ۔ اجتماع پاک شروع ہوتے شیش ابدی، 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 شافل ہوک شافل ہوک شافل ہوک چٹاگانگ میں، شافل ہوک شافل ہوک شافل ہوک چٹاگانگ میں، چٹاگانگ میں چلو چٹاگانگ، 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 چٹاگانگ میں چلو چٹاگانگ۔ یا رسول اللہ ہری سلوگان شارا پوریچے، یا رسول اللہ ہری سلوگان شارا پوریچے، یا رسول اللہ ہری سلوگان شارا پوریچے، یا
রাসূল আল্লাহরই স্লোগানে সারা পড়েছে। আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে মুখরিত চট্টগ্রামে, আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে মুখরিত চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম। रुकन शुरा हाजी बिलाल रजा अत्तारी ने रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान से बजरिया इंटरनेट मुख्तलिफ ममालिक के इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से यूं नवाजा। जो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जमा है दुनिया भर में, आज का ये मदनी मशवरा दावत इस्लामी के जो बुनियादी मदनी काम हैं, 12 मदनी काम, इनका ज़ेली हलकों में निफाज और इसका तरीक़ाकार, इसके साथ साथ इन 12 मदनी कामों पर ज़िम्मेदारान का तकर्रुर, यानी ज़ेली हलके की मुशावरत, फिर हलके की मुशावरत, इलाका मुशावरत, डिवीज़न मुशावरत, फिर तंजीमी तरकीब के मुताबिक इंतज़ामी काबीना, मुल्की मुशावरत वगैरह, ये जो ज़िम्मेदारान का तकर्रुर है, इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी फूल आज के मदनी मशवरे का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजमूई तौर पर सैकड़ों मकामात पर इस्लामी भाइयों के जमा होकर इस मदनी मशवरे में शिरकत करने की इत्तलाआत हैं। बाज़ मकामात पर इनफिरादी तौर पर भी इस्लामी भाई शिरकत कर रहे हैं। उम्मीद है आपके पास जो आपको पेशगी 12 मदनी कामों का पर्चा भेजा गया था वो भी होगा, उर्दू में और इंग्लिश में भेजा गया है। इसके अलावा हिंदी और बंगला में भी इसकी इत्तलाआत हैं कि ट्रांसलेट हुआ है ये। तो हिंद के इस्लामी भाई जो उर्दू नहीं पढ़ पाते वो हिंदी वाला पर्चा रख लें। बांग्लादेश वाले जो है वो अगर बंगला में है अवेल तो वो रख लें। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहिज़ा फरमाई। मजीद मदनी खबरें लिए फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा